السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم مزمل علی خان ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ اس ٹاپک کو ایزوسپرمیا کو میں اینڈ پہ رکھوں، باقی جتنے پروسیس تھے وہ آہستہ آہستہ بیان کرتا جاؤں، لیکن چونکہ سب کے اسرار پر جو چلو اس ٹاپک کو پہلے کر دیتے ہیں، باقی مسائل جو ہے وہ یعنی مردانہ کمزوری کے حوالے سے آخر میں رکھ لیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج جو ہے اس ایزوسپرمیا کے پہ ہی بات ہوگی۔ تو انشاءاللہ العزیز جو میرے علم میں ہے، جو میرے نالج میں ہے، جس کا میں علاج کر رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی مریضوں کا علاج کر چکا ہوں، ریکارڈ بھی موجود ہے۔ اور اکثر ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک ایزوسپرمیا کا کیس آیا تھا، وہ اس کو بھی الحمدللہ ہینڈل کر رہے ہوں۔ تو تقریباً یہ 2-3 ماہ لگ جاتے ہیں اس کے اندر، لیکن انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ اللہ پاک شفا دیتا ہے۔ اگلی بات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک تو سب سے پہلے جب کسی کو ایزوسپرمیا ہو تو پلیز یہ ریکویسٹ ہے میری کہ ایک ہی لیبارٹری سے ٹیسٹ نہیں کروانا چاہیے، یا ایک لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا لیا تو اس پہ ہی متفق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دو رپورٹ لیبارٹریوں سے کروا کے، مستند لیبارٹریوں، اچھی لیبارٹریوں سے کروا کے پھر جو ہے نا اس کا علاج شروع کریں حکم حضرات۔ تو میں آج آپ کو گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ ایزوسپرمیا جو ہے وہ تقریباً تو بہت سارے کاز ہوں گے، لیکن میرے نزدیک جو میجر 3 کاز ہیں جن کی وجہ سے ایزوسپرمیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے دماغ کے اندر جو ہائپوتھیلیمس ہے، جس طرح پیچوٹری اور یہ ہائپوتھیلیمس جو ہے یہ پیچوٹری گلینڈ کو احکامات جاری کرتے ہیں، اور ان سے ایک ہارمون ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور میل کے ٹیسٹس یعنی مردانہ ٹیسٹس میں جا کر وہ افیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، وہاں سے پھر وہ جراثیم بنتے ہیں اور بنتے رہتے ہیں، اور پھر جب سیکس کے بعد وہ جراثیم نکل کر عضو تناسل کے ذریعے باہر خارج ہوتے ہیں عورت کی بچہ دانی میں، یہ پروسیس ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب ایزوسپرمیا کا کیس ہوتا ہے تو اس میں مسئلہ جو ہے نا وہ 3 جگہ پہ آتا ہے۔ سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ دماغ کا پیچوٹری گلینڈ کا ہارمون بننا اور خون میں شامل ہونا۔ اچھا، اب وہاں پیچوٹری، یہ تفصیل میں بعد میں بتاتا جاؤں گا، پہلے سن لیں۔ دوسرے ہے ٹیسٹس میں جراثیم کا بننا، کاز اس میں خرابی، اور تیسری ہے ٹیسٹس کے بعد اب جراثیم کا نکل کر عضو تناسل کے ذریعے عورت کے رحم میں جانا۔ یہ 3 پروسیس ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگلی وائس کرتا ہوں۔ اچھا جی، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ سے جو پیچوٹری گلینڈ ہائپوتھیلیمس ہے اس میں وہ ہارمون پوری طرح سے بن نہیں رہے ہوتے، یعنی ہائپوتھیلیمس نے پیغام دیا پیچوٹری گلینڈ کو، پیچوٹری گلینڈ جب وہ ہارمونز خارج کرتا ہے خون کے ذریعے، تو وہاں وہ دماغ اتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے، یا دماغ میں وہ ایسی کوئی کاز ہوتا ہے، سچویشن ہوتی ہے جس سے پیچوٹری گلینڈ میں وہ ہارمونز بن نہیں رہے ہوتے، یا تو دماغ کی کوئی سرجری ہوئی ہوتی ہے اس وجہ سے پرابلم ہوتا ہے، یا دماغ میں کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے، یا کوئی صدمہ ہوتا ہے، یا کسی وجہ سے پیدائشی طور پر دماغ کے خلیے اتنے مضبوط نہیں ہوتے یا اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ ہارمون کو بن نہیں، ان میں ہارمون بن نہیں رہے ہوتے، یا کوئی ایسی جسمانی طور پہ آپ کو ویکسین لگی ہے بچپن میں، یا کوئی ایسا کوئی پرابلم ہو گئی۔ یہ ویسے ویکسین والا لفظ میں نے ایسے کہہ دیا، یہ میری زندگی میں میرے پاس ایک کیس آیا تھا ویکسین والا، اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ویکسین لگی ہوئی ہو تو وہاں ہوتے۔ اچھا، یا پھر کوئی ایسی گرم ترش چیزیں استعمال کی ہیں اور آپ نے مسلسل آپ کو جریان کی شکایت رہی ہے، اور دماغ کے اعصاب مکمل طور پر خشک ہو گئے ہیں، ان کی رگیں خشک ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو ایک گزارش کرتا جاؤں کہ 12,000 اعصاب ہیں، باریک ریشے دھاگے کی مانند، جو ہمارے پورے جسم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو وہ جب احکامات جاری ہوتے ہیں تو وہ یعنی بتاتے ہیں، تو ان اعصاب کا خشکی کی وجہ سے، جریان کی وجہ سے سکڑ جاتے ہیں وہ، ہاں جی، تو سکڑ جاتے ہیں بعض اوقات، اور وہ پیچوٹری گلینڈ وہ ہارمونز خارج نہیں کر پاتے، اور بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ خون کے گاڑھے پن کی وجہ سے دماغ کی باریک ترین رگوں میں کافی عرصہ سے خون کی سپلائی نہیں ہوتی اور وہ سوکھ جاتی ہیں۔
اچھا اب وہ ہارمون جو خوشیوں پر اثر انداز نہیں ہو رہے ہوتے اور ایزوسپرمیا ہو جاتا ہے. یہ ایزوسپرمیا کی ایک اور کاز ہے. یہ کاز ہے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اچھا بعض اوقات ایسا اچانک شوق لگتا ہے جس طرح میں نے ہاں جی اب اگر ایسا مریض آپ کو ایزوسپرمیا کا آپ کو ٹیسٹ میں اچھا یہ دماغی جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس میں دماغ کا جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس سے سب پتہ لگ جاتا ہے. تو ایسے مریض کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ ایک صفوف جو میں نے پچھلی وائس میں بتایا تھا کہ جس میں اسو تارا میرا اور اس بگول کا چھلکا اور تخم ریحان اور یہ دھنیا سوکھا اور یہ جناب آملہ اس ساری آمیزش اور وزن میں سب پچھلی وائس میں بتا چکا ہوں. تو یہ ویڈیو آڈیو لمبی ہو جائے گی. تو وہ اس کو میدے کو کھانے کے لیے دیں کھانے سے پہلے. اور تیسرا اس کے بعد اس کو روغن کدو کی مالش کی پاؤں کی تلیوں پہ ہاتھوں کی تلیوں میں ناک میں اور کانوں میں بھی لگائیں. اور اس کے جناب بالکل اچھا اگر خون کے گاڑھے پن کا ہے تو گاڑھے پن کا آپ کے پاس مستقل کافی سارے مختلف نسخے ہیں. ان نسخوں میں استعمال کیجئے. جیسے آپ نے وہ بتایا کہ اپنا کوئی ہڑتال ورقیہ بناتا ہے کوئی کچھ بناتا ہے. لیکن میں جو خون کے گاڑھے پن کو پتلا کرنے کے لیے بناتا ہوں میں نوشادر کا تیل بناتا ہوں. تو میں اس سے اس کا علاج کرتا ہوں. گاڑھے پن کا ہو تو اس سے وہ علاج کریں. اگر خشکی کی وجہ سے ہے دماغ میں کوئی ہے پرابلم تو وہ میں نے روغن کدو کے متعلق بتایا. اور تیسرے نمبر پہ جو میں بہترین جو میرا نسخہ ہے یہ ایزوسپرمیا کو میں اس کا استعمال کرواتا ہوں. وہ میں ایک معجون تیار کرتا ہوں دماغ کے لیے پیچوٹری گلینڈ کے لیے. دماغی طور پر وہ بہت زیادہ کام کرتی ہے. اس میں میں یہ لیتا ہوں 7 بکرے کی سیریاں اور اس میں پھر 7 بکرے کی سیریاں لے کے 10 کلو پانی اس میں ڈال دیتا ہوں. 10 کلو پانی ڈالنے کے بعد میں اس میں جائفل جلوتری گرم مسالہ ڈال کے اس کو خوب گرم کیا. جب بہت زیادہ گرم کیا اور وہ 2 دن 3 دن پکتا رہتا ہے. پھر پکنے کے بعد اس کو ہاتھوں سے مسل کے اس کو یعنی کپڑ چھان کر لیا. کپڑ چھان کرنے کے بعد اس میں نے 1 کلو 2 کلو چنے 1 کلو بادام کی گری 1 کلو جو ہے وہ پستہ اور 1 کلو اخروٹ یہ ڈال کے اس کو جناب بنا کے 1 کلو دیسی گھی بنا کے یہ رکھ لیتے ہیں. رکھنے کے بعد اس کی ڈبیاں چھوٹی بنا لیتے ہیں 1 پاؤ کی اور اس میں شہد ڈال کے وہ دیتے ہیں. اگر اس کے دل کا کمزور ہے دل کا مسئلہ ہے تو اس میں کافی تعداد میں جو ڈالتا ہوں وہ اپنا ورق طلا سونے کے ورق. اچھا میں ایک گزارش کرنا چاہتا تھا آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن میں جو کہتا اگر سونے کے کشتہ میں نے بھی تیار کیے ہوئے ہیں کئی پوزیشن سے. لیکن اگر کوئی نئے حکومہ حضرات ہیں جن سے نہیں تیار ہوتا تو ورق طلا سے ہی سونے کے کشتے کا کام لیا کریں. تو اس معجون میں اگر پیسہ دینے والا ہے تو ورق طلا اس معجون میں ڈال کر شہد ڈال کر اس کو دے. الحمدللہ ثم الحمدللہ مہینے کے اندر اندر اس کے یہ جو پیچوٹری گلینڈ کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اب ہم دوسرے کاز کی طرف ہاں جی. اب دوسرا کاز آ گیا ٹیسٹیکل فیلئر کا. ٹیسٹیکل فیلئر جب میں نے دوسرے کاز کیا کہ جب یعنی پیچوٹری گلینڈ میں تو ہارمونز بن رہے ہیں اور پیچوٹری گلینڈ جو ہے وہ آگے جو پیغام ہے وہ خوشیوں کو خون میں شامل ہو کر ہارمونز خوشیوں کو پیغام دے رہے ہیں. اور خوشیوں کے اندر کچھ ایسا انفیکشن ہو گیا ہے مثلا بچپن میں کوئی چوٹ لگی ہے خوشیوں کے اندر یا بچپن سے ہی پیدائشی طور پر زنانہ اپنا جو مردانہ ٹیسٹس ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں اور اس میں زنانہ ہارمونز بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور پیدائشی طور پر وہ خوشی چھوٹے رہ گئے اور ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ پیچوٹری گلینڈ سے جو ہارمونز خون میں شامل ہو کر ان تک پہنچ گئے ہیں لیکن ان کو قبول نہیں کر پا رہے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر سپرم بننے کا جو پروسیس ہے وہ زیرو ہو گیا ہے. اچھا اس کو کہتے ہیں ٹیسٹورون پرابلم. ٹیسٹورون پرابلم یا ٹیسٹیکل فیلئر پرابلم یا ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں کوئی ہرنیا کی سرجری ہوئی ہے یا ٹیسٹس کو دبایا گیا ہے اور ان کے دباؤ کی وجہ سے ان کی نسیں ختم ہو گئی ہیں یا نسوں کی بلاکیج ہو گئی ہے. اب ٹیسٹس کو جو خون پہنچانے والی رگیں ان میں سوزش ہو گئی ہے یا وہ بند ہو گئی ہیں. اب جو لوگ زیادہ تر ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے جو لوگ جم میں یا ایکسرسائز بہت کرتے ہیں اور بہت ہیوی ڈوزز لیتے ہیں وٹامن کی اور بہت زیادہ ہیوی ڈوزز وٹامن کی ہیوی خوراک لیتے ہیں تو ان کے بھی یہ
टेस्टिस में प्रॉब्लम आ जाते हैं, उनकी भी जो टेस्टिस हैं वो सूज जाते हैं, बाज़ औक़ात लटक जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम उनमें भी आ जाता है। जब उनमें ये प्रॉब्लम आ जाता है तो उनके टेस्टिकल जो है वो उनमें मनी बन नहीं रही होती। अगर बन ही नहीं रही होती और वो इस काबिल नहीं होते कि वो मनी को या उस हार्मोन्स को कबूल करें और मनी को बने, तो इसके लिए जो है वो एक और जो है वो है। इसके लिए भी आप जो सबसे पहले तो उनको टेस्टिकल का जो ब्लॉकेज है, जो नुस्खा आपके पास है, जो मैंने ऊपर बताया है, वो नुशादर वाला, तो वो उसको नुस्खा बना के दें, नुशादर का तेल बना के दें। और टेस्टिस के छोटे होने की वजह से, जो मैंने आपको अभी बताया था कि दुम्बे की चक्की और बकरे के 2 खुस्से, इनको मिला के आप जनाब रोगने जैतून में लौंग डाल लें, दारचीनी जायफल डाल के इसको खूब अच्छी तरह पकाएं। जब अच्छी तरह पक जाए, खूब अच्छी तरह पक जाए, तो इसके लिए आप उसको आप जनाब उसमें ये टेस्टिस की मालिश करें उसमें। और टेस्टिस के नीचे एक रग जा रही होती है, जो यानी मकद से लेके टेस्टिस के साथ आ रही होती है, उसके ऊपर भी मालिश करवाएं। और उसके लिए आपको सबसे पहले जो ये मालिश करवाएं। और एक नुस्खा है मेरा जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करवाता हूँ, मैं 12 बार बता चुका हूँ कि जितने भी मुगल्लज़ हैं, मुगल्लज़ आप लेते हैं, मुगल्लज़ आप लें, अच्छी बात है, मुगल्लज़ इस्तेमाल करें, हर किसी के पास मुगल्लज़ अच्छे हैं। तो मुगल्लज़ लेने के बाद उसमें गाय का पहला दूध कम अज़ कम 3 दफ़ा, 7 दफ़ा मिलाता हूँ, 7 दफ़ा मिला के उसको पाउडर किया, फिर खुश्क किया, पाउडर किया, फिर खुश्क किया। ये इसमें जो मेन आइटम है इसकी, इसमें जो है वो पीपल की दाढ़ी होती है, बोड़ की दाढ़ी होती है, आम की गुठली होती है, ताल मखाना होता है, और जनाब सालब पंजा, सालब मिस्री, सफ़ेद मूसली, स्याह मूसली, ये सब मुगल्लज़ जो आपके हैं, जो आपके पास भी मौजूद है नुस्खा। इसमें लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो गाय का पहला दूध, 7 दफ़ा कम अज़ कम उसमें पाउडर किया दिया। ये कैप्सूल उसको जो है वो 2 सुबह, 2 शाम, 2 दोपहर। अच्छा, ये जो कैप्सूल आपने मुगल्लज़ देने हैं, ये हर पहलू पे ही आपने देने हैं, हर यानी उसमें देने हैं आपने, यानी टेस्टिकल का कोई भी एज़ोस्पर्मिया को कोई भी केसेस हो, तो ये उसकी होगी दूसरी काज। अब आते हैं तीसरे काज की तरफ। तीसरे नंबर पे पैट्यूटरी ग्लैंड में भी हार्मोन बन रहे हैं और टेस्टिस में भी ठीक हो रहे हैं, और यानी लेकिन भी और टेस्टिस है वो भी स्पर्म ठीक बना रहे हैं, लेकिन अब टेस्टिस से उज़्व तनासल का जो मसला है वहाँ ब्लॉकेज है, और या उज़्व तनासल बहुत ज़्यादा लागर है, या उज़्व तनासल इस काबिल नहीं, या उज़्व तनासल टेढ़ापन है, या उसके अंदर जो है स्पर्म काउंट तो हो रहे हैं लेकिन वो इतनी सलाहियत नहीं रखता कि वो बाहर निकल आए। इसमें ये गलती ये होती है, बाज़-औक़ात जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें ये मैंने अक्सर देखने में आया है कि बाज़-औक़ात लोग जो है ना व्याग्रा का बहुत यूज़ करते हैं, और उज़्व तनासल के ऊपर जो है ना यूडी क्रीम होती है एक, यूडी क्रीम का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि पहले तो ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उनको यानी काफ़ी टाइमिंग लगती है, और टाइमिंग लगने के बाद उसको काफ़ी उनका अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है, लेकिन बाद में उज़्व तनासल का फ़ालिज हो जाता है। उज़्व तनासल के फ़ालिज की वजह से वो नक़ाइस पैदा हो जाते हैं, जिसके अंदर ये होती है कि वो बिल्कुल होशियारी नहीं आती, चाहे कुछ भी हो जाए होशियारी बिल्कुल नहीं आती, और वो उज़्व तनासल इस काबिल नहीं होता कि वो उसमें यानी इंतशार पैदा हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि उज़्व तनासल बारीक और हसास तरीन जिल्द है, जब इसके ऊपर छूने से, रगड़ने से जो इसमें जो है वो तक़वियत पैदा होती है और ये इंतशार आता है। लेकिन जब हम इसको वो यूडी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो यूडी क्रीम के इस्तेमाल करने से वो ये प्रॉब्लम बन जाते हैं। इससे छुटकारा हासिल करने के लिए जितने भी किसके पास अपना सैंकिया का कोई, या रस कपूर का, या दार चिकने का, या कुचले का कोई यानी तिला बना हुआ है, तो मुझे कहेंगे तो मैं बता दूंगा। वो तिला बना हो तो उसकी मालिश करें 1 दफ़ा, और 2 दफ़ा जो है उसकी मैं अगली बार 2 दफ़ा मालिश करें उसकी। जो मैंने आपको अभी बताया था कि खुद से ले लें 2, और 1 जो उज़्व तनासल ले लें बकरे का, उसको जनाब लौंग जायफल जलवत्री बनाकर डालकर उसमें उसको खूब गर्म करके तिला बना लें, उस तिले की से उज़्व तनासल को मालिश करें। और जो सबसे अहम बात है इस मसले में, टेस्टोस्टेरोन के मसले में, दिमाग के स्पर्म के मसले में, और ये
نفس کے مسئلے میں جتنی لمبی بیماری ہوگی اتنا ہی لمبا اس کا پروسیس ہے. کم از کم 1 ماہ 2 ماہ آپ نے کوئی بھی اس کو ایسی میڈیسن گرم تر نہیں دینی جس سے اس کو انتشار آئے یا اس کے وہ ہم بستری کی طرف راغب ہو. اس سب سے پہلے اس کو جو میڈیسن دینی ہے وہ آپ کو میں نے آگے بھی پچھلی وائس میں بتایا تھا کہ اچھی قسم کا فولاد بنا ہوا ہو اور وہ 1 تولہ اور تخم ریحان جناب 1 پاؤ اس میں 1 تولہ میں 1 پاؤ میں ڈال کے مکس کر کے اس کے کیپسول اس کو دیں. اور اس کو کوئی شربت جیسے گل نیلوفر ہو گیا, زرشک شیریں ہو گئی اور جناب املی آلو بخارا ہو گیا, اس طرح کا شربت تیار کر کے جس میں جامن ہو گئے یہ تیار کر کے وہ صبح دوپہر شام پیے. اور اس کو ایسی چیزیں کا استعمال کرنا چاہیے کہ جس سے وہ بالکل ہی وہ اس کو انتشار نہ آئے اور وہ ٹھنڈا رہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ منی کا اندر مادہ موجود رہے اور جو بنے وہ موجود رہے. انشاءاللہ العزیز مہینے کے اندر وہ بالکل فٹ ہو جائے گا. باقی اس کے لیے ایک میں نسخہ ہے جو میں آگے شیئر کر دیتا ہوں. اس کے لیے ایک نسخہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 5 تولے لینے ہی ہیں گندھک آملہ سار اور 5 تولے لینا ہے پارا. ان دونوں کی کجلی بنائیں, 72 گھنٹے رگڑائی کریں. جب خوب اچھی طرح رگڑائی کریں, رگڑائی کرنے کے بعد رگڑائی کرتے رہیں, رگڑائی کرنے کو جب 72 گھنٹے اس کی رگڑائی ہو جائے اور پارے کی چمک ختم ہو جائے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 پاؤ سنبل کی موسلی کا سفوف, 1 پاؤ سنبل کی موسلی کا سفوف اس میں ڈال دینا ہے. اور اس میں کم از کم 1 کلو سنبل کا جڑ کا پانی نکالنا ہے. وہ پانی اس میں ڈالتے جائیے اور کھرل کرتے جائیے. جب یہ اچھی طرح کھرل ہو جائے تو یہ 1 کیپسول 500 ملی گرام کا کیپسول اس کو ڈیلی دیں. اس سے یہ ہوگا کہ اس سے انتشار نہیں آئے گا اور اس کی جو ہے وہ اپنا جسمانی طور پر اس کے اندر سپرم نکلیں گے نہیں, اس کو کوئی بھی کسی قسم کا انزال یا پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسے آگے جو ہے جو پرابلم آتا ہے وہ ہوتا ہے ہائیڈروسپرمیا, یعنی رکت منی یا منی کا بہت زیادہ پتلا ہونا. اس مرض میں یہ ہوتا ہے کہ منی عام طور پر بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے اور اس کا ٹھوس حصہ کم ہو کر مائع اجزاء میں تبدیل زیادہ ہو جاتا ہے, یا مائع زیادہ چیزیں مائع اس کا پانی کی مقدار جو زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ترش اور کڑوی غذاؤں کا بکثرت استعمال یا زیادہ تر تیز کڑوی ادویات کا استعمال, تیل کی بنی ہوئی چیزوں اور شراب سے کا بھی زیادہ استعمال سے بھی یہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات کسی کو چوٹ وغیرہ لگی ہے یا وہ اینٹی بائیوٹک ادویات کا بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے یا بہت زیادہ وہ گرم چیزوں کا استعمال کر رہا ہے تو اس سے اس کا جو منی ہے وہ بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے اور اس کو صورت انزال بھی اکثر رہتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو اگلی وائس میں بتاتا ہوں کہ جو اس کا علاج کیا ہے. عام سا نسخہ ہے ویرج کو جو ہے یا منی کو گاڑھا کرنے کے لیے کہ آپ پیپل کی جو جڑ ہے اس کی چھال لے لیں اور پیپل کی چھاڑ کے ہم وزن جو ہے نا باریک پیس کر آپ مصری کوزہ مصری ملا لیں اور یہ استعمال کریں. اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اور اس کے بعد آپ جو اسگن ناگوری ستاور سگن ناگوری جو 4 یعنی تولہ لے لیں اور جو ہے ستاور جو ہے وہ 3 تولہ لے لیں اور اس میں جو ہے 1 تولہ موچ رس ڈال دیں اور یہ اس کو یعنی سفوف بنا لیں اور اس سفوف میں شہد جو ہے 4 ماشا اور گھی جو ہے 4 ماشا یہ ڈال کے آپ استعمال کروائیں, ملا کے استعمال کرائیں. انشاءاللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو اپنا مغلظ سفوف بتایا وہ بھی ساتھ اس کے استعمال کروائیں, اس سے بھی منی کا بہت زیادہ جو گاڑھا پن ہے وہ ہو جاتا ہے اور اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. ہے جی ویرج کا یعنی منی کے ساتھ پیپ آنا, پیپ دار منی. اس میں جو ہے منی کے ساتھ جو نا پیپ آتی ہے تو یہ مرض کن لوگوں کو ہوتا ہے جن میں سوزاک کے مریض ہوتے ہیں, ان میں یہ پرابلم پائی جاتا ہے. تو اس کی جو علامت یہ ہے کہ اگر پیشاب پیپ کے ذرے صاف نظر آ جاتے ہیں اور سفید کپڑے پر اس کا داغ زرد یا زردی مائل ہوتا ہے تو یعنی اس کی یعنی چھوٹے پیشاب کی والی نالی میں جلن بھی ہوتی ہے اور تذابیت بھی ہوتی ہے
تو اس کا جو علاج ہے وہ میں اگلی وائس میں، تو ابھی آپ کو میں نے ایک نسخہ بتایا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ آپ ایک 5 تولہ جو ہے پارا اور 5 تولہ گندا کا آملہ سار اور جو صفوف اس کا بنا کے دیں، انشاءاللہ العزیز جن کی پیپ منی کے ساتھ آتی ہے اس کا یہ پرابلم یہ نسخہ حل کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہوتا ہے ہیمیوسپرمیا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب انزال ہوتا ہے تو انزال کے وقت خون نکلتا ہے، تو خون امیز جو ہے جب منی نکلتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہیمیوسپرمیا۔ تو اس کا جو علاج ہے وہ زیادہ تر جو ہے کثرت ملاب سے ہے، اور کوئی یعنی ٹیسٹس میں کوئی چوٹ وغیرہ لگ جائے، یا ایک دفعہ میرے پاس ایک مریض آیا تھا، یعنی 2-3 مریض آئے تھے لیکن حالیہ ایک مریض آیا تھا جس نے کہا تھا کہ میں نے ویاگرا گولی جو ہے وہ یعنی کھاتا ہوں، پہلے کھاتا تھا ایک، اس سے کچھ نہیں بنتا تھا، اب میں ویاگرا گولی 2 کھاتا ہوں اور پیپسی کے ساتھ کھاتا ہوں، میری جان نکل گئی۔ جب اس کی یہ بات میں نے سنی تو اس نے کہا اس کے ساتھ تو اس کے یعنی وہ کہتا ہے جب میں کرتا ہوں تو ہم بستری کے بعد وہ منی میں خون کی مقدار آتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کا علاج جو ہے نا وہ اور ہے، اس کا علاج میں اگلی نیکسٹ وائس میں بتاتا ہوں۔ اس کا علاج جو ہے نا وہ جو میں نے ابھی آپ کو پارے والا نسخہ بتایا وہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ افیکٹیبل ہے، لیکن اس کے بعد ایک آپ نے کیا کرنا ہے، مستگی رومی لے لینی ہے 1 تولہ، باریک کر کے پیس کر تلوں کے تیل 3 تولہ کے ہمراہ نرم آگ پر اس کو پکائیں۔ جب مستگی پگھل کر تیل بن جائے تو اس کو اچھی طرح حل کر لیں، اور اس کو جناب یعنی چند قطرے دودھ میں ڈال کے استعمال کرے، اور اس تیل کی نفس کے اوپر مالش بھی کرے، تو زیادہ گرم اور تش چیزوں سے پرہیز کرے، انشاءاللہ اللہ پاک شفا دے گا۔